اللہ 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 فرمائے۔ ہمارا مضمون ہے عظمت اہل بیت۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے، صرف اخلاق کی بات کرو، نماز پڑھو، دھیان سے روزہ رکھو، عبادت کرو، زکوٰۃ دو اور ختم ہو جائے بات۔ اسلام وارفتگی والا دین ہے، اسلام محبت والا دین ہے، ذوق والا دین ہے، شوق والا۔ میری ملت میں آج جو آدمی بڑا گناہگار ہوتا ہے نا، کلین شیف ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، نوجوان بڑا کچھ کرتا ہے، یہ ان ساری غلطیوں کے باوجود بھی جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو اس کے سینے میں جذبات ابھر جاتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک ذوق کا نام ہے، ایک شوق کا نام ہے، ایک درد کا نام ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو گرچہ وہ بڑا گناہگار ہے لیکن اس کے اندر حضور کی محبت موجود ہوتی ہے، وہ چھلک آتی ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ یہ رسول کریم کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے، نسبتوں کا ادب سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اکرام سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ استاد کی اولاد کا بھی ادب کرو، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے محسن کے بچوں کا بھی ادب کرو۔ اسلام یہ بتاتا ہے۔ ہمارے ہاں خشکی ہوتی جا رہی ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ کسی کے مرید نہیں ہوتے۔ ایک چودھری صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے عقیدت مند ہو سکتے، ان کے اپنے بڑے مرید ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو آدمی پڑھ لکھ جائے اس کا بھی کوئی پیر، کوئی مرشد، کیونکہ وہ خود سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ اور تیسرا جو آدمی مالدار ہو، سیٹھ صاحب ہو، اس کا بھی کوئی رہنما، مقتدا، کیونکہ وہ کیسے جھکے گا کسی کے آگے، سلوٹ کیسے کرے گا۔ چند لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو دور ہو جاتے ہیں کیف سے، سرور سے، وہ نہیں سمجھتے کہ ادب آداب کس چیز کا نام ہے۔ لوگوں نے سمجھا اسلام میں خشک مذہب ہے۔ پڑھیے قرآن پاک کا 15واں سپارہ آخر سے 16واں شروع سے۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا۔ حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی، اور جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا، کھانا بھی نہیں پوچھا، لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی، محنت کی، کوشش کی، پسینہ بھی آیا، تھکاوٹ بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے خضر سمجھ نہیں آئی، یہ تو اتنے خشک لوگ ہیں، پانی تک نہیں پلایا اور آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی، تو پڑھ لینا آپ قرآن پاک۔ حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل میں نا ان کے لیے نہیں کیا، یہ کسی نیک کی نسبت ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، خزانہ یتیم بچوں کا ہے۔ اور یہ قرآن مجید نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور فرمایا یہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، پردادا نہیں تھا، بلکہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا۔ تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے 7 پشتوں پہ فضل فرمایا کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو، اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہو، پھر اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہو، پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مفت میں سلوٹ کیوں کریں جی، پیار کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ادب ادب ہی ہوتا ہے۔ اماں انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا، بیگم صاحبہ نے ایم اے بی ایڈ اس کے بعد ایم فل میں داخلہ لیا ہوا ہے، ادب کس کا کرنا ہے، بیگم کا کہ اماں کا؟ اماں تو ان پڑھ ہے، بیوی پڑھی لکھی ہے، صرف ایم اے کیا ہوا ہے، بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے، ایم فل کر رہی ہے، اماں کا کیوں ادب کرنا ہے؟ اس لیے کہ اماں کا ادب اللہ رسول نے بتایا۔ اماں کا ادب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی قاریہ ہو، عمدہ قرآن پڑھتی ہو، حافظہ ہو، عالمہ ہو، اماں کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا ہے، پر جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ یہ سمجھ لیں ادب والے کا ادب۔ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا، قاضی جج، اس کے آداب لکھے ہیں امام راضی۔
فرماتے ہیں اگر جج کے پاس مقدمہ آ جائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، تو 100 دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور ابا غلطی پہ ہے، اب یہ تو 100 دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے، بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے۔ حالانکہ مطلب یہی ہے، اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ ہے۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جج بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے، اگرچہ وہ غلطی پر ہے، یہ تو کہہ دے کہ بیٹا، اس لیے کہ ادب والے کا جو مقام ادب ہے وہاں ادب کیا جائے، جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام، وہاں آپ خشک نہیں بنیں گے، جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے، جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے۔ جن کا ہمارے اوپر ادب لازم ہے ہم نے ان کا ادب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹھے تھے، شاگرد ساتھ تھے، امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے، تو کچھ لکھ رہے تھے۔ علماء جب کتابیں لکھتے ہیں تو 20 کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں رکھ کے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے نوٹس ہوتے ہیں، بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا۔ شاگرد تھے، باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے، وہ بچے نا، بچوں میں سے ایک بچے کی گیند آ گئی باغ میں، بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو کاغذ شاغذ سارے بکھر گئے، بچہ گیند لے کے چلا گیا، شاگرد چوپ رہے، چلو دوبارہ سے کتابیں سمیٹی، ڈھونڈا سارا کچھ، پھر سے کام شروع ہوا، چند منٹ گزرے تو بچہ پھر آ گیا گیند لینے، امام صاحب پھر اٹھے، پھر سارا کچھ بکھر گیا، شاگردوں نے برداشت کیا، سارے شاگردوں میں برداشت بھی نہیں ہوتی، شاگردوں کی بھی موج ہوتی ہے، شاگردوں مریدوں کا بھی اپنا اپنا وقت ہوتا ہے خدمت کرنے کا، اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ادب کرنے کا، دور بڑا منفرد آ گیا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5 دفعہ ہو گئی تو بس شاگردوں کی جو صبر تھا حوصلہ وہ جواب دے گیا، بچہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا۔ جب وہ بچہ پھر آیا، امام صاحب بوڑھے آدمی تھے، گھٹنوں میں درد بھی تھی، بڑی مشکل سے اٹھتے، چیزیں ساری بکھر جاتی، وہ بچہ جب 7ویں دفعہ تو امام صاحب پھر اٹھے، تکلیف سے اٹھے، امام ابو یوسف عرض کرنے لگے حضور یہ بچہ ہے، اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گیند لانے کی، تو 100 دفعہ آئے گا، تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 100 دفعہ آیا تو میں 100 دفعہ اٹھوں گا، آنے دو۔ کہا حضور کیوں آپ اٹھیں گے؟ فرمایا یہ میرے استاد کا پوتا ہے، اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلہ تاک نہیں بھول دے، سن لو، اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلہ تاک، ہاں بے اصلا نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے، بے اصلا نال۔ میں میرے استاد کا پوتا ہے تو اٹھوں نا، یہ 100 دفعہ ہے میں اٹھوں گا، میں نے اس گھر سے فیض لیا ہے، یہاں ڈیوٹی کرنا میری ذمہ داری کا حصہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک کے اخراجات بہت زیادہ تھے، آمدن کوئی نہیں تھی، بظاہر بڑے خرچے تھے، مہمان بڑے آتے تھے، بڑے معاملات تھے، اور دین کا کام بذات خود ایک محنت ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بڑا کہتے ہیں علماء جی یہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں پیر صاحب میں نوکری لوا دے، کہتے وہ فلانے مفتی صاحب ڈیوٹی کیا کرتے ہیں؟ میں کہتے ہیں دینے نو دیہاڑی لے جائے کر مفتی صاحب نو، مستریاں نہ لائے تاکہ روٹی تو کھا لینا۔ اور خدا کے بندو، جو بندہ سویرے ڈیوٹی کرنے جائے گا وہ شام کو آ کے ریسرچ کر سکے گا کتاب و سنت پہ، وہ ایک صفحہ پڑھے گا تو سو جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے یہ کام امت کو بتایا، فرمایا علماء کو تنخواہ دو، اور مسجد کے امام کی تنخواہ حضرت عمر نے گورنر، صوبے کے گورنر کے برابر لگائی تھی، اور خطیب کی تنخواہ گورنر سے زیادہ ہوتی ہے۔ فرماتے تھے یہ ذہنی طور پر فارغ رہیں گے، سہولت میں رہیں گے تو صحیح دین پڑھیں گے اور صحیح کر کے پڑھائیں گے، اگر یہ الجھے رہیں گے کہ سویرے بل جمع کرانا ہے تو ان کے لیے بڑی دشواری ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا ماحول کیا ہے، عالم جب تخصص کر لیتا ہے نا تو پی ایچ ڈی کے برابر ہو جاتا ہے۔ درس نظامی کے بعد جب تخصص کرتا ہے نا وہ 3 سال میں یا 2 سال میں تو پی ایچ ڈی ہے۔ آج پی ایچ ڈی آدمی جائے نا یونیورسٹی میں لگے تو تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے۔ عالم کو کیا دیتے ہیں لوگ؟ یہ میری بات سمجھے، اس کا اور اس کا لیول تعلیم کا ایک جیسا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی آسانی میں ہے تو اس بیچارے کو حساب دینا پڑتا ہے، اسے بتانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو کہاں سے آئی ہے، روٹی کھاتا ہوں تو کہاں سے
اس کو پھر بھی حساب دینا پڑتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر لوگ دین میں آنا چھوڑتے ہیں. ہمارے یہاں گجرانوالہ میں ایک عالم تھے, وہ 9 بھائی عالم تھے. اب ان کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں بنا. کوئی بچہ کوریا میں کمائی کر رہا ہے, کوئی افریقہ میں کمائی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جو شراب کا ہوا ہے ہمارا بھی تو وہی ہونا نا. کل بچے نکل گئے, انہوں نے کہا جا کے محنت کرتے ہیں. نے کیا کمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے, بصیرت والے. نبی پاک کے خرچے بڑے, گھر میں 9 ازواج ہیں, 4 شہزادیاں ہیں, مہمان آتے جاتے. انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے, اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے, یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے, یہ صحابہ صفا کے لیے نہیں, یہ خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے. یا رسول اللہ یہ رکھ لیں, اور جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنی ذات پر, مہمانوں پر, گھر پہ خرچ کریں. اچھا جی جمع تو کر لیے ہیں, تو اب حضور کو پیش کون کرے گا؟ ڈیوٹی لگی حضرت عباس کی کہ محبوب کے چچا ہیں, یہ پیش کرے گی. حضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازے